پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا کتا تھا۔ وہ بزرگ میاں بیوی اس کتے سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر کے لان میں اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ اچانک کتے کو پتہ نہیں کیا سوجی۔ وہ دوسری جگہ جا کر ایک گڈھا کھودنے لگا۔ اسے شاید گڈھے میں کچھ نظر آیا۔ وہ اپنے مالک کو کھینچنے لگا اور اسے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ جب وہ بوڑھا آدمی گڈھے کے قریب گیا تو اس نے گڈھے کو مزید کھودا۔ اس نے دیکھا کہ گڈھے کے اندر کوئی صندوق تھا۔ اس نے کھینچ کر اس صندوق کو باہر نکالا۔ اس نے جب صندوق کھولا تو اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی کیونکہ اس صندوق میں سونے کے بہت سارے سکے تھے۔ اس شخص کے خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ جب اس کی بیوی نے آ کر وہ صندوق دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہو گئی۔ انہوں نے صندوق اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئے۔ یہ سارا معاملہ ان کے پڑوسی نے دیکھ لیا تھا جو کہ بہت حسد کرتا تھا اور یہ صندوق کو دیکھ کر تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی اس کتے کو اغوا کرے گا اور اس کی مدد سے سونا تلاش کرے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ آدمی اپنے ہمسایوں کے گھر کود کر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں بزرگ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں اور گہری نیند میں ہیں۔ تو اس نے جا کر کتے کو دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ اس نے ایک بسکٹ کتے کو ڈالا۔ وہ کتا وہ بسکٹ کھانے کے لیے فوراً سے لپکا۔ جیسے ہی کتے نے وہ بسکٹ کھایا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس آدمی نے جب کتے کو بے ہوش پایا تو اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ صبح کو جب وہ دونوں بزرگ میاں بیوی اٹھے تو انہوں نے اپنے کتے کو کہیں نہیں پایا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے ہمسائے سے پوچھا کہ کیا اس نے کہیں دیکھا ہے، تو اس کے ہمسائے نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے کتے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی باہر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے اس کا ہمسایہ وہ کتا لے کر اپنے لان میں آ گیا اور اس نے کتے سے کہا کہ وہ اس کو خزانہ ڈھونڈ کر دے۔ کتے نے ایک جگہ پہ اس کو اشارہ کیا تو وہ آدمی نے وہ جگہ کھودی تو سچ مچ وہاں سے ایک صندوق نکل آیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے صندوق کو باہر نکالا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور حیران ہوا۔ اسے لگا کہ شاید یہ کتے کا کوئی کمال ہے۔ اس نے کتے کو واپس اس کے گھر میں چھوڑ دیا اور کتا اپنے گھر میں واپس چلا گیا اور اس نے وہ صندوق گھر میں رکھ دیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ وہ اسی طرح کبھی کبھار کتے کو اغوا کر کے اپنے گھر لے آیا کرے گا اور اس طرح بہت سارا خزانہ جمع کرے گا۔ جیسے ہی وہ میاں بیوی باہر سے آئے تو وہ کتا فوراً سے ان کی گود میں چڑھ گیا۔ وہ کتے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسری طرف ان کا ہمسایہ جو حسد اور لالچ سے بھرا ہوا تھا وہ نئی ترکیبیں سوچنے لگا کہ کتے کو کس طرح سے دوبارہ اپنے گھر لایا جائے۔ وہ ان بزرگ جوڑے کے گھر گیا اور ان سے جا کے کہنے لگا کہ وہ کتے کو باہر گھمانا چاہتا ہے۔ وہ بزرگ میاں بیوی مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کتے کو آواز دی کہ اس آدمی کے ساتھ گھومنے چلا جائے۔ کتا فوراً سے بھاگا ہوا آیا اپنے مالک کے حکم پر۔ جیسے ہی کتا آیا، کتا اس شخص سے انسانی زبان میں بات کرنے لگا، لیکن دوسروں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کتا بھونک رہا ہے۔ جب اس آدمی نے اس کتے کو انسانی زبان میں بات کرتے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے سنا کہ کتا بول رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آدمی نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے سمجھا کہ یہ ان کی کوئی چال ہے۔ اس بزرگ میاں بیوی نے کہا کہ ابھی تم جاؤ آرام کرو، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی کتا کیسے انسانی زبان میں بات کر سکتا ہے؟ اس آدمی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا اور وقتی طور پر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں پھر آؤں گا۔ اسی طرح اگلے دن وہ آدمی پھر دوبارہ سے ان کے گھر آیا اور اس نے کہا کہ آج وہ بالکل ٹھیک ہے اور کل کے لیے وہ معافی چاہتا ہے
اور ان کے کتے کو گھمانے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے پھر سے کتے کو آواز دی۔ کتا پھر اپنے مالک کے حکم پر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ جیسے ہی کتا پھر ان کے پاس آیا تو کتا پھر سے انسانی زبان میں بولنے لگا۔ وہ آدمی پھر سے حیران ہوا۔ اس نے سمجھا شاید یہ کوئی جادو ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس شخص نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ تم ضرور کوئی جادوگر ہو اور یہ کتا بھی کوئی طلسماتی کتا ہے۔ میں گاؤں کے لوگوں کو بلاتا ہوں اور ساتھ میں قاضی کو بھی بلاتا ہوں تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے۔ اگلے دن وہ آدمی قاضی کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا اور اس نے زور سے اس بزرگ آدمی کو، اس کی بیوی کو آواز لگائی۔ جیسے ہی وہ سب باہر آئے اور ان کا کتا بھی باہر آیا تو اس آدمی نے ساری کی ساری بات قاضی کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور گاؤں میں رہ کر جادو کرتے ہیں۔ قاضی بھی بہت حیران ہوا کیونکہ وہ ان کو بہت عرصے سے جانتا تھا۔ تو قاضی نے اس آدمی سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اتنی دیر میں گاؤں کے اور لوگ بھی آ گئے۔ اس نے کتے کو بلایا تو کتا پھر سے انسانی زبان میں بولا، لیکن ایسا صرف اس شخص کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کو وہ صرف بھونکتا ہوا لگ رہا تھا۔ تو قاضی نے بولا کہ یہ تو کتے کی طرح ہی بول رہا ہے، اس نے تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا۔ اس نے باقی گاؤں کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو آواز آئی؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو بھونکتے ہوئے ہی سنا ہے۔ تو پھر وہ آدمی بہت پریشان ہوا۔ قاضی نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی اور ثبوت ہے تو وہ دکھاؤ۔ تو وہ آدمی فوراً سے گھر گیا اور اس نے وہ سونے کے سکوں والا صندوق لایا۔ اس نے وہ صندوق ان کے سامنے کھولا تو اس میں سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ اس میں تو بھوسا بھرا ہوا تھا۔ وہ آدمی خود اس بھوسے کو دیکھ کے بہت پریشان ہوا کیونکہ پہلے اس نے اس صندوق میں سونے کے سکے دیکھے تھے۔ وہ آدمی بالکل ہڑبڑا اٹھا۔ قاضی نے پوچھا کہ یہ سکے کہاں ہیں؟ تو وہ آدمی کوئی جواب نہ دے سکا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے ان بزرگ میاں بیوی پر الزام لگایا ہے اور تم کوئی ثبوت بھی نہیں دے سکے، اس لیے تمہیں یہ سزا سنائی جاتی ہے کہ تم فوراً اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ اس آدمی کو اس کے حسد اور لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ اب وہ بہت پچھتا رہا تھا لیکن اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قاضی نے کتے کا سر سہلایا اور وہ دونوں میاں بیوی اور قاضی ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ان کو کسی نے کبھی تنگ نہیں کیا اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور لالچ کرنا بھی بہت بری بات ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔